کل صبح سے پہلے مل بھی نہیں سکتا. اب خالی ہاتھ جاؤں گا تو گھر والوں کا دل ٹوٹ جائے گا. اللہ کے نبی نے جو تھیلا اپنے شانے پہ دھر کے لائے تھے نا، جس میں آٹا لے کر جانا تھا، اس تھیلے میں گھر والوں کا دل ٹوٹنے کے ڈر سے اللہ کے نبی نے آٹا نہ ملنے کی صورت میں صحرا کی ریت بھر لی. صحرا کی ریت بھر کے رکھی اپنے شانے پہ، چل دیا اللہ کا نبی اپنے گھر کی جانب. امام وہ ہوتا ہے جو ہو کچھ، یا چھیڑتے نہیں ہیں یا چھوڑتے نہیں ہیں، اور بنا دے کچھ. گھر لا کر وہ تھیلا رکھا، گھر والے قریب آئے، رات کا وقت تھا لیکن منظر بدل گیا. تاریخ کہتی ہے بھری تھی ریت نکلا آٹا، بھری تھی ریت نکلا، بھری تھی ریت نکلا. اپنے اواڈیاں گواڈیاں تے ذرا تک رکھیا ہے تے کوئی ستا ہوئے تو سنجے گویا ہے. گل میری ڈاڈی آ گئی نے، بھری تھی ریت نکلا. میں کتنے علی عباس عسکری نثار کر دوں. علامہ عباس ارشاد نقوی کے سے ایک جملے پہ فرماتے ہیں، دنیا والوں یاد رکھنا، امامت ابراہیم کے پاس گئی تو ریت آٹے میں بدل گئی، امامت چھٹے بادشاہ کے پاس آئی تو ہاتھ دھونے والا پانی جواہرات میں بدل گیا. ہے کوئی آپ کے پنڈال میں بندہ جو روٹی امام حسین سے مانگ کے کھائے اور ہاتھ نیچے رکھے؟ امامت ابراہیم کے پاس گئی تو ریت آٹے میں بدلی، امامت چھٹے بادشاہ کے، ہاتھ اٹھانا میرے بھائیو، امامت چھٹے بادشاہ کے پاس آئی تو پانی جواہرات میں بدلا. رکھ میرے سر پہ قرآن، امامت علی کے پاس آئی، پوری مسجد نے دیکھا، گستاخ کتے میں تبدیل ہو گیا. گستاخ وہ بندہ آیا ہی نہیں ہے جس کے پاس ہاتھ تھا نواز دی اور نیچے مجمع کھڑا کرنے نہیں آیا، خدا کی قسم بات کرنے آیا ہوں. اس نے پوری مسجد کے سامنے کہا، یا علی تیری تقسیم میں عدل نہیں ہے. ہاتھ تلے نہ کرے آئے، یا علی تیری تقسیم میں عدل نہیں ہے. سرکار نے مسکرا کے فرمایا، کیا اب کتے بھی علی سے بحث کریں گے؟ اور کیا کتے علی سے بحث کریں گے؟ ارے پوری مسجد نے دیکھا، بولتا ہوا آیا تھا، بھونکتا ہوا گیا، بولتا ہوا آیا تھا. میرے پیچھے والے بھائیوں، جو بولتا ہوا آیا تھا وہ بھونکتا ہوا گیا. سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، امامت ابراہیم کے پاس گئی تو ریت آٹے میں بدل گئی. امامت چھٹے ہاتھ نیچے نہیں کرنا، میں آپ کی دعا کے سہارے پڑھ رہا ہوں، مجھے ہر ہاتھ بلند چاہیے. امامت ابراہیم کے پاس گئی تو ریت آٹے میں بدلی. امامت چھٹے بادشاہ کے پاس آئی، پانی جواہرات میں بدلا. امامت علی کے پاس آئی، گستاخ کتے میں تبدیل ہوا. رکھ میرے سر پہ قرآن، امامت حسن کے پاس آئی، مرد و عورت میں تبدیل ہو گیا. مرد پھر یہ کیمرہ ہاتھ دکھائیے جو نہیں اٹھ، ہاتھ نیچے نہ کرنا، تمہیں مولا کا واسطہ ہاتھ اٹھتے رکھے آئے، ہاتھ اٹھتے. امامت ابراہیم کے پاس گئی، ریت آٹے میں بدلی. چھٹے بادشاہ، ہاتھ نیچے نہ کرنا، چھٹے بادشاہ کے پاس آئی، پانی جواہرات میں بدلا. علی کے پاس آئی، گستاخ کتے میں بدلا. حسن کے پاس آئی، مرد عورت میں بدلا. قربان جائے عسکری، امامت حسین کے پاس آئی، حر گناہگار تھا علیہ السلام. سارے بولو مل کے نعرہ حیدری. بس کرو. امامت حسین کے پاس آئی، حر گناہگار تھا. بانی مجلس ادھر آئیے، حر گناہگار تھا. اصغر بھائی شعر آ رہا ہے، دعا کرنی ہے آپ نے. حر گناہگار تھا. بابا جی کوئی خدا کوئی ہیکل کروڑ علی عباس عسکری کرے نا میرے واسج، میں نے پتہ ہوئے نا کہ میرے بس میں کوئی 1 کروڑ 10 کروڑ عسکری ہیں، مجھ جیسے 10 کروڑ. خدا کی قسم میں وار کے پھینک دوں، میں جناب حر کی عزت پہ اتنا بڑا شعر تھا. اصغر بھائی اب اس سے بڑی بات میرے پاس نہیں ہے، میرے لیے قیمتی میری زندگی ہے. میں امام حسین کے ممبر پہ لٹرلی، میرے مولا ضامن، وہ اوپر خدا ہے نیچے قبر ہے، میں کہہ رہا ہوں میرے بس میں ہو میں اپنا آپ وار کے پھینک، کتنے اپنے جیسے نثار کر دوں. جو میں آپ کو اگلا شعر سنا رہا ہوں. ہاتھوں پہ باپ کے اللہ لیلان جیت کے، ایک بے زبان لے گیا میدان جیت کے، نیزوں پہ کربلا سے بسد شان جیت کے، آئے ہیں کافروں سے مسلمان جیت کے، آئے ہیں کافروں سے مسلمان.
پھیرنا کیمرہ، مجھے وہ شخص بتانا جس نے کم از کم 3 ٹائم کی روٹی پچھلے مولا حسین سے مانگی ہے اور اب اس کا ہاتھ نیچے رہ گیا. آئے ہیں کافروں سے، مسلمان جیت کے منبر پہ اعلان کر رہا ہوں، رومال، ارے رومال ہر کا دیکھ کے کہتے تھے انبیاء، دل لے گیا حسین کا مہمان جیت کے. بیٹھا ہے کوئی مشکل شعر کا وزن کرنے والا؟ جی کریں، بسم اللہ کریں، میں بسم اللہ کریں. دل جی 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 پلیز پلیز. اور جب کفر کا کر کے کنارہ نکلا، اور جب کفر کا کر کے کنارہ نکلا، اللہ سے باطل سے اللہ کا پیارا نکلا، تھی دھوم کی پرستاروں میں اسلام کی نصرت کا ستارہ نکلا. نعرہ حیدری! میں نے اجازت ہے ایک شعر میں بھی پڑھا جی کرا. ٹھیک ہے جی، میں حاضر جناب. یہ اذان اپنی متعلقہ مسجد کی ہو رہی ہے یا کہیں اور سے آ رہی ہے؟ سمجھ نہیں آئی. پینڈ ہو رہی ہے، اہل سنت دی مسجد ہے، اہل سنت کی ہے. کوئی نہیں، پھر بھی رک جانا چاہیے. 1 منٹ رکو جی، اذان ہو رہا ہے سیدھی گل. اللہ تے گھر تو صدا آ رہی ہے، باویں مسجداں تو شیعہ سنی نہیں ہونی ہے. مسجد تو خدا کو سر جھکانے کی جگہ ہے میرے بھائیو. چلیں کوئی نہیں، منسوب تو اللہ کے نام سے ہے. معذرت، میں جی ایسا ہی ہوں، معذرت چاہتا ہوں. کچھ نہیں ہوتا، 1 منٹ اگر چلا جائے گا تو کچھ نہیں ہوگا. مولا نے جنگ روک دی تھی جی، ہم 1 منٹ کے لیے تھے. صلوات پڑھیے بلند آواز سے. اتنی سی بات تھی. ایک اچھا میسج چلا گیا جی مجلس سے. اس نے کہا تھا کبھی کبھی تو کبھی کیا کیا جی رکے، میں پتہ نہیں کیوں ہوا. کبھی کبھی تو مجھے یوں اذاں بلاتی ہے کہ جیسے بگڑے ہوئے بچے کو ماں بلاتی ہے. انسان کو ایکسٹریمسٹ نہیں ہونا چاہیے، انسان کو جذباتی نہیں ہونا چاہیے، انسان کو ہر ٹائم پیک پہ نہیں رہنا چاہیے. اس کو میانہ روی رکھنی چاہیے ہر چیز میں. انسان کو محبتیں بانٹنی چاہیے، اس کو غصے میں نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ ہم لوگوں نے جن بادشاہوں کو مانا ہے وہ جذباتی نہیں تھے میرے بھائی. حسین جس بادشاہ کا نام ہے، رکھیے میرے سر پہ قرآن، میں اپنا مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. مجھے دنیا کا کوئی عالم دین اپنے علم کے بحاف پہ یہ بات ثابت کر دے کہ مولا کربلا صرف شیعوں کے لیے گئے تھے. شیعوں کے لیے نہیں گئے تھے میرے مولا، خدا جانتا ہے نہیں گئے. کربلا ملک نہیں، قوم نہیں، شہر نہیں. القمہ چشمہ عرفاں ہے، فقط نہر نہیں. چھوڑو، ممبر راضی رہیے گا، بہت اچھی آپ نے داد دی ہے. کربلا ملک نہیں، قوم نہیں، شہر نہیں. القمہ چشمہ عرفاں ہے، فقط نہر نہیں. کربلا ظلم نہیں، جبر نہیں، قہر نہیں. کربلا فرقہ پرستی کی کوئی لہر نہیں. برادران اہل سنت کی مسجد میں اذان ہو رہی تھی. میں ان کی مسجد کے اذان کے احترام میں نے 1 منٹ کا وقفہ کر لیا. انشاءاللہ اچھا سبق جائے گا. کل کو ہماری مجلس کے احترام میں کہیں انہیں وقفہ کرنا پڑا تو وہ کر دیں گے.
یہی چیز ہے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا درس ہے ہی انسانیت کا۔ کچھ شیعہ سنی کرنے میرے مولا باخدا گئے بھی نہیں تھے، اور نہ حسین اس کریم کو کہتے ہیں جو اپنے دروازے پر آئے ہوں کو خیرات دینے سے پہلے ان سے ان کا مذہب پوچھے، تیری برادری کیا ہے، تیری کاسٹ کیا ہے، تیرا مذہب کیا ہے، تو کہاں کا رہنے والا ہے، تو ووٹ کس کو دیتا ہے۔ ان کے در پہ جو آئے، جب آئے، جہاں آئے، جیسے آئے، جس وقت آئے، جس رنگ میں آئے، جو بن کے آئے، خالی۔ کیا کہا ہے ابھی آپ کو؟ کربلا فرقہ پرستی کی کوئی لہر نہیں، لہر نہیں، لہر نہیں۔ دامن فکر میں گو بغض علی بنتے ہیں، لوگ پھر بھی علی اکبر کی اذان سنتے ہیں۔ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ میں صرف یزید تجھے سپورٹ نہیں کر سکتا، مجھے تجھ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر میں کوئی عام فرد ہوتا یا تو کوئی عام شخص ہوتا، تو لاکھ بار شراب پیتا، مجھے مسئلہ نہیں تھا، تو میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ کے پیتا ہے۔ میں انتہا پسند انسان نہیں ہوں۔ ظہیر شدید میرے اہل سنت برادران اس وقت اس مجلس میں بیٹھے ہیں، نہیں بیٹھے ہوں گے، یہ کیمرہ خدا کی قسم پوری کتنے بندے سامنے، اس کیمرے کے پیچھے پوری دنیا نے دیکھنا ہے، خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اس لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ کوئی مشکل تھیوری ہے ہی نہیں، ارے دو اور دو چار والی یہ دو ٹوک بات ہے۔ امام حسین کی کوئی جنگ، اہلیان مدینہ تم لوگ گواہ رہنا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں صرف بیعت نہیں کر رہا، میں نواسہ رسول ہوں۔ تم مجھے خود بتاؤ رسول اکرم کی زبان چوسنے والا شرابی کی بیعت کیسے کرے؟ میرے بھائیوں محرم سر پہ آ گیا، یہ بالکل محرم سر پہ آ گیا ہے، اور یاد رکھنا، مولا کے لیے یاد رکھنا، یہ محرم کا چاند صرف محرم کا چاند نہیں ہے۔ ہائے ہائے، جملہ سنیے، سنیے گا ذرا آپ بھی۔ قبلہ زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے، محرم کا چاند ایک ایسی سنہری کشتی ہے جس پہ کربلا کا سلطان اپنے عاشقوں کو دیکھنے کے لیے نکلتا ہے۔ کتنا پیارا جملہ ہے خدا کی قسم۔ محرم کا چاند وہ تخت سلیمان ہے جس پہ کربلا کا سلطان اپنے عاشقین کے معائنے کے لیے نکلتا ہے، اور اس کے عاشق بھی ایسے عاشق ہیں کہ وہ اس کے استقبال میں امام برگاہوں کو بھر دیتے۔ آج دنیا میں اتنے کسی کے گھر نہیں جتنے حسین کے گھر ہیں، بلکہ میں تو ایسے کہتا ہوں کہ یا اس دنیا میں زمین پہ اس اللہ کے اتنے گھر ہیں یا حسین کے اتنے گھر۔ ایک اور بات بتاؤں، وہ بھی شاید اس لیے کیونکہ 10 محرم 61 ہجری کربلا کے میدان میں دو ہستیاں لامکان تھیں، ایک خدا لامکان تھا، ایک حسین تھا جس کا کوئی مکان نہیں۔ اور عزت حسین کی قسم آج جس ہستی کو حسین کہتے ہیں اس کے اتنے گھر ہیں کہ اگر آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی اپنی امتوں کو لے کر بھی حسین کا مہمان بنے تو حسین کے پاس اتنے گھر ہیں کہ سب کو ٹھہرا سکتا ہے، اتنے عزادار ہیں کہ سب کی خدمت کرا سکتا ہے، اتنی سبیلیں ہیں کہ سب کو پلا سکتا ہے، اتنی نیازیں ہیں کہ سب کو کھلا سکتا ہے۔ مدینے والوں گواہ رہنا، یہ مدینہ وہ ہے، تم لوگ وہ ہو جنہوں نے اسی مدینے کی گلیوں میں مجھے رسول کے شانوں پہ سوار دیکھا ہے۔ آج یہ وقت آ گیا کہ مجھے میرے نانا کا شہر چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ ادھر سر اٹھائیے، مجھے دیکھیے، اصغر خان صاحب ہر حوالے سے اچھے ہیں، بہت اعلیٰ پرسہ ہو جائے گا میرے بھائیوں، لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں، نہ رو میری بار بے شک نہ روئیے، ایک بات تو کم از کم سمپل سی امام حسین کی پالیسی جو بتا رہا ہوں یہ تو سمجھیے، پتہ تو چلے کہ بھائی مولا چاہتے کیا تھے، یا یزید کا ایجنڈا کیا تھا۔ محرم سفر 2 مہینے گزار دینے، پتہ ہی نہیں چلنا کہ امام نے یزید کا بائیکاٹ کس لیے کیا تھا۔ کم از کم 1 منٹ کی بات سن لیجئے، مدینہ چھوڑ کے میرے مولا مکہ میں آ گئے، احرام میں لوگ تلواریں لے کر آ گئے، جس وقت میرے ارے علی کے لال کو کعبے سے کیا کم عشق تھا؟ ایک تو کعبہ خدا کا گھر رہ گیا، کیا عشق کی وجہ کم ہے؟ 24 حج جس ہستی نے پیدل کی ہوں، مولا سواری پہ کیوں نہیں جاتے؟ اتنا لمبا سفر ہے۔ حسین کو گوارا ہی نہیں ہے کہ حسین اپنے مالک کی بارگاہ میں سواریوں پہ بیٹھ کے جائے۔ اور دوسرا، امام حسین کے بابا کی جائے آمد ہے،
ایسی جگہ کو میرے مولا حسین نے چھوڑ دیا. اور جس وقت حسین مکے سے نکل رہے تھے، عبداللہ ابن زبیر کی وہاں پہ سربراہی تھی اور اس کا ہولڈ تھا. عبداللہ ابن زبیر نے کہا مولا مت جائیے، مولا رک جائیے، میں یہاں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا. اگر آپ مکہ سے جائیں گے تو میں ذمہ داری قبول نہیں، یہاں رہتے ہیں تو میں آپ کی حفاظت کرتا ہوں. عبداللہ ابن زبیر نے یہاں تک جملے، مولا میں جنگ کر دوں گا خانہ کعبہ میں، یہ لوگ احرام میں تلواریں لے کر آ گئے، میں مقابلہ کرتا ہوں، آپ کی حفاظت کرتا ہوں، نہ جائیے. خطیب منبر سلونی کے وارث نے کیا بڑا جملہ کہ تاریخ نواز سے جی سمیٹ دی میرے مولا حسین نے. فرماتے ہیں حسین کل یہ جنگ کرے گا اور حسین جائے تو حسین کا ساتھ نہیں دے گا. عبداللہ ابن زبیر ساری زندگی یہ بات یاد رکھنا کہ ہائے ہائے ہائے. حسین فرماتے ہیں عبداللہ اگر کبھی کعبے پر وقت آ جائے تو خود کعبے کی حفاظت کو کھڑے ہو جانا، کبھی کعبے کو اپنی ڈھال مت بنانا. کربلا کے میدان میں میرے بھائیوں 18 خطبے ہیں میرے مولا حسین کے. 18 خطبے جناب علی اکبر کی لاش اٹھانے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا ہے، اور وہ اونٹنی پہ ناکہ پہ بیٹھ کے دیا. گھوڑے پہ بیٹھ کے جانے کا مطلب ہوتا ہے اگلا جنگ چاہتا ہے، ناکہ پہ سوار ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگلا امن چاہتا ہے. اکبر کی لاش اٹھانے کے بعد بھی میرے مولا نے خطبہ دیا اور اس میں بھی رو رو کے ارشاد فرمایا شامیوں مجھ سے کیا چاہتے ہو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا. تمہیں مدینے میں مسئلہ تھا، میں نے مدینہ چھوڑ دیا، میں مکہ آ گیا، تم وہاں آ گئے، میں بہنوں بیٹیوں کو لے کر یہاں کربلا میں آ گیا، مجھ سے کیا چاہتے ہو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے. میں یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا. میری بیعت کا مطلب ہے میرے بابا علی کی بیعت، میرے بابا علی کی بیعت کا مطلب ہے میرے نانا رسول کی بیعت. میں کیسے اس کے ہاتھ پہ بیعت. ایک جملہ، ایک روایت 2-2.5 منٹ کے بعد ممبر چھوڑ رہا ہوں، ضمیر مطمئن ہے، داد بھی ہو گئی، تبلیغ بھی ہو گئی، ایک آنسو آ جائے گا، ہر حوالے سے مجلس مکمل، اپنی طرف سے ضمیر خدا کے سامنے مطمئن ہے. میں شاید تیسرے منٹ ممبر پہ نہ ہوں. ممبر ظہیر شاہ جی میں اپنے بھائی کے حوالے کر رہا ہوں، جملہ ایک زیدی صاحب کا پڑھنا چاہ رہا ہوں. قبلہ فرما گئے تھے 61 ہجری میں، اسلام نے آواز بلند کی، میں زخمی ہو گیا، کوئی ہے جو میری مدد کو آئے. میرے مقابلے میں فرعونیت آ گئی ہے، میرے مقابلے میں ہیرو جواہر کے صندوق آ گئے ہیں. اسلام نے آواز بلند کی، میرے مقابلے میں جاگیر رے آ گئی ہے، میرے مقابلے میں دنیا کے بدکار لوگ آ گئے ہیں، میرے جسم پہ گہرے گہرے زخم آ گئے ہیں. کوئی ہے، اسلام نے کہا کوئی ہے جو میری مدد کرے. پریو پنچایت المحولے میں چانا ایک ہائے ہو جاوے، صرف ایک ہائے. میرا ضمیر مطمئن ہے، میں کتنا گریا ہو ظہیر شاہ جی، اور اس جملے کا حق ادا ہو. زیدی صاحب قبلہ فرما گئے تھے اسلام کی آواز سن کر پوری دنیا جہاں فرعونیت کے نظام سے ڈر کے چھپ گئی تھی، وہاں ایک چکی پیسنے والی ماں کا بیٹا کھڑا ہے. اوہو، چکی پیسنے والی ماں کا بیٹا. اسلام تو گھبراتا کیوں ہے؟ مجھے حسین کہتے ہیں، تو میرا رازدان ہے، میں تیرا رازدان ہوں. اتنے بڑے مجمع میں بھی اگر مجھے اس اگلے جملے پہ ہائے نہ ملے تو پھر کیا فائدہ ہے جملہ کہنے کا. اچھا نہیں کہ میں اکیلے ہی کہتا رہتا اور روتا رہتا. اسلام گھبرانا نہیں، حفاظت میں کروں گا، کیونکہ تیرا میرا رشتہ بہت قریبی ہے. اس کی وجہ یہ ہے دین تو جس سینے کے اندر پلتا رہا ہے، حسین اس سینے کے اوپر پلتا ہے. میں بچاؤں گا. میں تیرے وجود پہ زخم دیکھ رہا ہوں، میں تیرا بہتا ہوا خون دیکھ رہا ہوں، میں تیری زخمی حالت دیکھ رہا ہوں. میں تجھے خاک شفا جیسی دوا دوں گا. میں اپنے خون سے لے کر اپنے اصغر کے آب حیات تک سب قربان کروں گا. نواز شاہ جی میں سادات سے معافی مانگ کے اصغر بھائی جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. علی کے لال نے فرمایا اسلام یاد رکھیں حسین کا وعدہ ہے، اگر میرے اصغر کے آب حیات سے بھی کوئی کمی رہ گئی تو تیرے زخموں پہ پٹی کے لیے میری زینب اپنی چاہے. اوہو، آ گیا ہے محرم سر پہ میرے بھائیو، آ جانا ہے ویکینڈ. چھوڑ رہا ہوں ممبر، ایسے ہی چھوڑ رہا ہوں.
ऐसे ही मिंबर छोड़ रहा हूँ, किसी उम्मीद में मत रहिएगा, मैं जा रहा हूँ। वीकेंड आ जाना है, 8, 9, 10 मुहर्रम की छुट्टियाँ मिल जानी है, लोगों ने फिर फैमिलीज को साथ लेकर नारायण का गान चले जाना है। जी हमें छुट्टियाँ मिल गई 4, हम सैर से हो आते हैं। एक लम्हे के लिए मुझसे सुनिए कि जिस मलऊन का नाम यजीद था, अल्लाह लानत करे, अल्लाह का रसूल लानत करे। असगर भाई आप जानते हैं इसने काम क्या किया? 3 साल इस मलऊन की ज़ाहिरी हुकूमत रही है। पहले साल इसने औलाद रसूल का कत्ल करवाया। दूसरे साल जिस वक्त अरब के गिरदो नवा में बात फैली कि यजीद ने इस्लाम के नाम पे औलाद रसूल का कत्ल कर दिया, तो लोगों ने इसकी बैत तोड़ना शुरू कर दी। जब लोगों ने यजीद का बायकॉट किया, इसने जनाब अली अकबर के कातिल हसीन बिन नुमैर, खुदा उस पर भी लानत करे, जनाब अली अकबर के कातिल की सरबराही में हजारों का लश्कर करबला के वाक़े से ठीक 1 साल के बाद इसने मदीने की जानिब भेजा। और मेरा अहले सुन्नत भाई, एक लम्हे के लिए सर उठाना और गूगल करना, यूट्यूब पे सर्च करना वाक़या हुर्रा, ये लफ्ज़, और मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, ये खुदा की कसम मेरे अहले सुन्नत बिरादरान बैठे हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो मिंबर पे की जा सकती हैं, कुछ ऐसी हैं कि नहीं की जा सकती। वाक़या हुर्रा पे ज़हीर शजी शिया उलमा से ज़्यादा नॉन शिया उलमा के बयान रखे हुए हैं। करबला के वाक़े के 1 साल के बाद 10,000 असहाब रसूल की औलाद का कत्ल करवाया यजीद ने मदीने में। मस्जिद नबवी के अंदर घोड़े बांधे गए, अहलियान मदीना की मस्तूरात की इस्मत दरी की गई। 1000 बच्चा मदीने में उस साल नाजायज पैदा हुआ। मदीने से 1 साल के बाद इसने खाना काबा पे हमले करवाए और हालात इतने खराब हो गए कि काबातुल्लाह के सहन में लाशें पड़ी पड़ी सड़ गई। आज दुनिया कहती है शिया मजलिसें क्यों करते हैं? ज़माने वालों याद रखना, अगर शिया मजलिसें न करते तो दुनिया करबला को भी ऐसे ही भूल जाती जैसे अगले 2 सालें भूल गई है। मक्के पे जिस वक्त यजीद ने हमला करवाया, इसी रिवायत पे मिंबर छोड़ रहा हूं मेरे भाइयों, जनाबे अली अकबर का कातिल हमले कर रहा था। यजीद के हुक्म पे हजारों का लश्कर, और 3 साल तनवीर अंकल इसकी हुकूमत रही है। तीसरे साल पीछे से इतला आ गई मक्के में कि यजीद शाम में मर गया। और जब यजीद की मौत की इतलात पहुंची तो खर्चे आना बंद हो गए, बगावत शुरू हो गई, लश्कर तकसीम हो गया। जहां जनाब अकबर का कातिल कत्लो गारत कर रहा था, अब वहां उसकी चलती नहीं थी, अपनी जान बचा के मक्के से भागा। सहराओं के इसने रुख कर लिए, 1 आधा मिनट आखिरी में रह इसने सहराओं के रुख कर लिए। भूख और प्यास से हालात ऐसे हो गए, तारीख कहती है औंधे मुंह इसका घोड़ा जमीन पे गिरा और मर गया। एक बस्ती के बाहर पहुंचा, वहां बेहोश हो गया। जिस वक्त होश आई तो एक ठंडा कमरा, नरम बिस्तर, कोई हस्ती इसके सामने दस्तरखान सजा रही है। जो समझ गए हैं मैं हाथ माथे पर रख के सलाम करूं और यही मिंबर छोड़ रहा हूं। दस्तरखान सजाने वाली हस्ती की तरफ देख के असगर भाई, अल्लाह करे मेरी पूरी मजलिस को एक शिया एक सुन्नी समझ ले, एक शिया एक अहले सुन्नत भाई समझ ले। खुदा की कसम मैंने जितनी बात की है, मैंने जितना ज़हन लगाया, अल्लाह करे मेरा सामान सफ़र मुझे मिल जाएगा। इसने दस्तरखान पे सामान लगाती हस्ती की तरफ देख के हाथ बांध के कहा, आप कौन हैं? मैं तो शायद मर गया था, या मरते मरते आपने बचा लिया। मैं यहाँ तक कैसे आया हूँ? मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने आपको पहचाना नहीं है। इसकी बात सुन के सामने वाली हस्ती की टूटती हुई आवाज़ आई, हसीन बिन नुमैर तू मुझे भी जानता है, मैं तुझे भी जानता हूँ। इसने कहा माजरत चाहता हूँ, आप पहचान गए होंगे, मैंने आपको पहचाना नहीं है। सामने वाली हस्ती ने रो कर कहा, हसीन अगर मुझे पहचानना चाहता है तो मंजर बदल, ढेर सारे ऊँट मंगा और बिन पलाने ऊँटों की पुष्ट पर मेरी फुफियों को बिठा। अकबर के कातिल तू सैयद सज्जाद का मेहमान है। कभी हम तेरे दर पर गए थे, आज तू हमारे दरवाजे पे। कभी हम तुम्हारे घर गए थे, आज तकदीर तुम्हें हमारे घर लाई है।
تاریخ کہتی ہے ایک رات اس نے قیام کیا. میرے بھائیو تمہیں مولا کا واسطہ, میں نے کبھی مجلس کو ٹارگٹ نہیں سمجھا. میرے مولا جانتے ہیں, بی بی ابھی مجھے سزا دیں اگر میں جھوٹ کہوں, جو دل میں ہے وہ زبان پہ ہے. کبھی ٹارگٹ یا ٹاسک سمجھ کے نہیں کہا کہ بعد والوں سے بڑی مجلس پڑھوں, پہلے والوں سے بڑی پڑھوں. اتنا ضرور ٹارگٹ ہے کہ جو دل سے بات کر رہا ہوں تمہارے دل تک پہنچ جائے, زندگی میں کہیں تو تمہیں کام آئے گی کہ آخر اس گھر کا درس کیا ہے. یہی ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں. تاریخ کہتی ہے ایک رات کے قیام کے بعد اگلی صبح جب جناب علی اکبر کا قاتل واپس جانے لگا, سید سجاد نا نواز شاہ جی گھر دے بوئے تے اس نو روکیا تے روک کے فرماندے نے اکبر دا قاتل تو ساڈا مہمان آئے, ہن تو واپس ونجن لگا ہے, ایک لمحے واسطے رک میں پردے چوں ماں دی گل سناواں. تاریخ آدھی ہے باہر اکبر دا قاتل رکیا ہے, جے ہائے کرو تا جملہ آتا. سجاد اندر آئے میرے امام دی ڈھا نکلیے, باہر اکبر دا قاتل ہے, اندر اکبر دی دکھی ماں اپنے ہتھاں تے پانی دا پیالہ چائی کھڑی ہے. میرے امام رو کے فرماندے نما خیر آئی, باہر اکبر دا قاتل ہے. تاریخ دی میری سینڈ رو کیا کہ سجاد میرے اکبر دے قاتل نو آکھی ایک دکھی ماں دا یہ تحفہ قبول گائے. ہائے سجاد میرے اکبر جی کرا, میرے اکبر دے قاتل نو آکھی اکبر دا قاتل ایک دکھی ماں پیا دیئے تحفہ قبول کر. سجاد جس ویلے اکبر دا قاتل وہ پانی پی لوے نا, سجاد ود ٹھہر ٹھہر کے سجاد رک رک کے پوچھی اکبر دا قاتل اکبر دی دکھی ماں پہ یاد دیئے, میں نے چھوٹے جے سوال دا جواب تا دے, جے میرے اکبر نو برچھی مار لیا یا توت بھنی کیوں نہیں. ارے اکبر جیسے بیٹے کے سینے میں برچھی ماری جاتی ہے. مولا علی علیہ السلام کی بیٹیاں آپ کا پرسہ اپنی بارگاہ میں